السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بچہ خاموش۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس مبارک پروگرام کے سبھاپتی صاحب، منچ پر اپستھت حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے خیال سے آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب ٹنگرائی چارالی حافظیہ مدرسہ کا آغاز اور ابتدا ہوا تھا، یہاں پڑھائی شروع ہوئی تھی، تو حضرت باسکندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیریو خلیفہ اور آپ سب کے چین پریچے کے سب کے مربی حضرت مولانا شمس الدین صاحب بہاری محدث صاحب کے نام سے جو مشہور ہے، وہ تشریف لائے تھے اور دعا ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے پڑھائی آرمبھ ہوا تھا۔ اتنا کم ٹائم میں اور ایسے علاقے میں جہاں عام طور پہ مدرسوں کا رواج نہیں ہے، آپ حضرات نے خاص طور پہ یہاں کے علماء کرام نے، آس پاس کے علماء کرام نے اور دین دردی بھائیوں نے، مدرسے کے سبھاپتی، سیکریٹری اور کمیٹی کے دوسرے ساتھیوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے دین کا کام جو آرمبھ کیا تھا، آج اس کا پھل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اتنا کم ٹائم میں آپ سب کی محنت سے الحمدللہ لاک ڈاؤن کے باوجود، لاک ڈاؤن میں پرائے مدرسے کا پڑھائی بند رہا، لیکن آپ حضرات نے اس مدرسے کے اندر حکومت کے گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے اور اپنے اسٹوڈنٹ اور چھاتر کے بھوشیہ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے شکشا کا اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور الحمدللہ آج 2 بچہ قرآن کریم جس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دور وغیرہ بھی تقریباً ہو چکا ہے، ہو جائے گا باقی ہے، تو آج ان دونوں بچے کا سمان کیا جائے گا، دونوں کو پگڑی دی جائے گی، اور انہی دونوں کے نام پر، انہی دونوں کے دستار بندی کے نام پر آج کا یہ مبارک جلسہ اور پروگرام ہو رہا ہے، جس میں آپ حضرات شریک ہوئے ہیں۔
میرے بھائیوں، پہلے تو آپ حضرات ایک بات سن لیجئے، یاد رکھیے، جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جس کا سمپرک قرآن سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خاص کر کے اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ بہت پہلے کا نہیں، ابھی ماتر 10-12 سال پہلے کا ایک گھٹنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ جب اٹل بہاری واجپئی جی اس ملک کے پرائم منسٹر تھے، ان کے زمانے میں راجیہ سبھا کا بی جے پی کا ایک ایم پی تھا، سکندر بخت صاحب۔ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا۔ سکندر بخت نام کے واسطے مسلمان تھا، اندر کا حال اللہ جانتا ہے۔ ان کی وائف ایک غیر مسلم لیڈیز تھی۔ انہوں نے اپنے لڑکا اور لڑکی کا نام بھی اسلامی نام نہیں رکھا تھا، بلکہ ہندو کے جیسا نام رکھا تھا۔ ان کے گھر کے اندر باضابطہ مندر بنا ہوا تھا، دیوی درگا مورتی کی پوجا ہوتی تھی۔ جب سکندر بخت کے پاس کوئی مسلمان اپنا سمسیا اور کام لے کر جاتا تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ میں مسلمانوں کا کام نہیں کرتا ہوں۔ ان سب چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے دل میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایمان بھی تھا یا نہیں تھا۔ لیکن بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کا انتقال ہوا، تو مرنے کے آگے ان کے پاس ایک قاری صاحب آئے تھے، بہت بیمار پڑ گئے تھے۔ ایک قاری صاحب ان کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ قاری صاحب نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی جتنی دیر تک تلاوت ہوا، سکندر بخت صاحب کو بڑا آرام اور اطمینان ملا۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب، آپ ڈیلی میرے گھر میں آ کر قرآن پڑھ کے سنایا کرو، مجھے بہت اچھا لگا اور اطمینان ملا۔ قاری صاحب نے کہا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے گھر میں ٹیپ ریکارڈ دے دیتا ہوں لا کے، کیسٹ کا زمانہ تھا، کیسٹ خرید کر دے دیتا ہوں، آپ کو جب جب قرآن کی تلاوت سننے کا من ہو تو آپ ٹیپ ریکارڈ چالو کر لیجئے گا۔ جیسے یہ ہمارے رانا بھائی ایک قرآن لے کر آئے ہیں، ڈیجیٹل قرآن، اس میں ہے کہ کہیں پر پین رکھیے وہی سورت پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ زمانہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، وہ زمانہ کیسٹ کا زمانہ تھا۔ بہرحال تو جب ان کو قرآن سنتا تھا اچھا لگتا تھا، قرآن سنتا تھا اچھا لگتا تھا۔ مرنے سے کچھ پہلے کوئی ایک بڑا آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ سر، آپ کو اگر اوپر والا آپ کو زندہ رکھے تو ہمارا یہ پلان ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ کام کریں گے، اس میں اتنا لابھ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔ تو سکندر بخت صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، میرے مرنے کا شاید ٹائم قریب آ گیا ہے، دنیا کی کوئی بات مجھ سے مت کرو، میرا جو ٹیپ ریکارڈ ہے اس میں یاسین شریف کا کیسٹ لگاؤ، اور یاسین شریف کا کیسٹ لگا کر بٹن کو آن کیا، یاسین شریف سنتے 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 اس کی موت ہوئی۔ یاسین شریف سنتے سنتے اس کی موت ہوئی۔ اتنا بظاہر اتنا پاپی اور گنہگار آدمی، لیکن یاسین شریف سن سن کر جب موت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اندر اچھا ہوگا۔ ایک مولانا صاحب کو شک ہو گیا کہ بھائی یہ آدمی تو ایسا خراب تھا، گندا تھا، دنیا بھر کا پاپ اس کے گھر میں ہوتا تھا، کنتو اس کا اتنا اچھا موت کیسے ہوا؟ تو سکندر بخت کے بھائی سے جا کر ملا۔ بھائی نے بتلایا کہ ہمارا جو بھائی تھے ایم پی صاحب سکندر بخت صاحب، وہ کوئی اچھا کام، اسلامی کام نہیں کرتا تھا، لیکن ایک کام ایک اچھا اس نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ بہن کی شادی تھی، شادی کا کپڑا ڈریس وغیرہ خریدنے کے لیے دلی کے ایک شاپ میں، مارکیٹ میں ایک دکان میں گیا۔ جب سارا کپڑا خرید لیا، بعد میں اماں نے کہا
کہ بیٹا تمہاری بہن جب میرے گھر سے سسرال جائے گی تو میں نے اس کو ایک قرآن بھی دینے کا پروگرام بنایا اور قرآن کے اوپر ایک کور چاہیے، کپڑا اس کے لیے لے لو۔ تو سکندر بخت نے دکاندار سے کہا کہ ایک کپڑا دو قرآن کا کور بنانے کے لیے۔ تو دکاندار نے بالکل سیمپل اور کم دامی کپڑا لا کر دیا۔ سکندر بخت ایم پی تھا، ہاتھ میں کپڑا لیا، اس نے دیکھا یہ تو بالکل معمولی اور کم دام کا کپڑا ہے، اس کو غصہ آیا اور پورے کپڑے کے تھان کو زور سے پھینک دیا اور کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ میری بہن کا ڈریس 5,000 10,000 15,000 20,000 کا ڈریس ہے اور میرے اللہ کے کلام کا کپڑا اتنا کم دامی ہوگا؟ تمہارے دکان میں جو سب سے دامی کپڑا ہے، سب سے کوسٹلی کپڑا ہے، وہ کپڑا مجھ کو لا کر دو اور اسی کپڑے سے میں اپنے اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کا کور سلواؤں گا۔ یہ بات اس کے دل میں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی محبت تھی، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اسی تعلق اور اسی محبت کے کارن اللہ نے اس کے ایمان کی شاید حفاظت کر لی اور مرنے کے وقت یاسین شریف سنتے سنتے اس دنیا سے وہ گئے۔ الحمدللہ آپ حضرات قرآن کی سبھا میں، قرآن کی مجلس میں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر، آج چھٹی کا دن بھی نہیں، آج تو منڈے ہے، بالکل آج ورک ڈے ہے، لیکن اپنے کام کو آگے پیچھے ترتیب کر کے چھوڑ کر اور یہاں قرآن کی مجلس میں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ہم سب کے، آپ سب کے دل میں قرآن کی محبت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اور اس تعلق کو قبول فرما کر ہمارا اور آپ کا خاتمہ، ہماری اور آپ کی موت جب آئے، اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ بولیے سب آمین۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے دستار بندی، دو بچے نے، دو اسٹوڈنٹ نے قرآن کو مکمل یاد کیا۔ یاد رکھیے، ابھی آج سے پرائے 15-20 روز پہلے آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لکھنؤ کے اندر ایک نام ہے وسیم رضوی، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک کیس فائل کیا کہ قرآن کے اندر 26 آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ خیر اس کا کیا ہوا یا کیا ہوگا وہ اپنی جگہ پر۔ آج دنیا والے جس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے، وہ لوگ قرآن کے خلاف کیس فائل کر رہے ہیں اور قرآن کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں، کورٹ اور کچہری کا چکر لگا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جب تک اس طرح کا مدرسہ قائم رہے گا اور یہاں آ کر بچے قرآن کو یاد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مسلمان غریب ہو سکتا ہے، مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، مسلمان پریشانی کو برداشت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان اپنی جان کو دے سکتا ہے، لیکن قرآن کے خلاف کبھی کوئی سمجھوتا کوئی بھی مسلمان کبھی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن جب تک دنیا قائم رہے گی، قرآن باقی رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہ تو ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے مدرسے قرآن کی حفاظت کرنے کا اڈا اور قلعہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ہی مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اوجائی مدرسہ، جے نگر مدرسہ، باسکندی مدرسہ، یہ سب مدرسہ پرانا ہے، وہاں اگر کوئی بچہ حفظ کمپلیٹ کرتا ہے، اتنی تعریف کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کے علاقے میں جہاں عام طور پہ دینی مدرسے کا اور دینی تعلیم کا اتنا لوگوں کے اندر شوق نہیں ہے، لوگ ایسے کاموں سے بہت کم جڑتے ہیں، آپ حضرات نے اللہ کے نام پر، اللہ پر بھروسہ کر کے اس مدرسے کو شروع کیا۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ مدرسہ ترقی کر پائے گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، مدرسے کی ضروریات کو پورا کیا، اچھا ٹیچر یہاں پر آپ لوگوں نے رکھا، اچھا مینجمنٹ آپ لوگوں نے کیا، اللہ نے کرم کیا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کا کام کرتا ہے،
اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیر کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کے ارادے کو اللہ تعالیٰ پختہ کر دیتا ہے، کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور دین کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج 2 بچے نے قرآن کو کمپلیٹ کیا۔ یاد رکھیے یہ کہنے کے لیے تو صرف 2 حافظ ہے، لیکن حدیث میں آیا قیامت کے دن جب سارے لوگ انتظار کریں گے کہ پتہ نہیں مجھ کو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، پتہ نہیں جنت میں میرا ٹھکانہ ہوگا یا خدا نخواستہ جہنم میں جانا پڑے گا، اس وقت جب کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے پاپ کی وجہ سے کہ وہ جہنمی ہے، ایسے موقع پر یہ حافظ بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر یہ کہے گا، اے اللہ ہم نے جس مدرسے میں پڑھا تھا یہ مدرسہ اسی گاؤں میں تھا، فلاں آدمی آپ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا، لیکن یہ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، مدرسے میں آتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا، عالم علماء کی خدمت کرتا تھا، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے رات دن یہ محنت کرتا تھا، اے اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اے اللہ مجھ کو آپ نے حافظ بنایا، آپ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ کم سے کم 10 جہنمی کا میں سفارش کر کے اور اس کو جنت میں داخل کراؤں، اے اللہ مدرسے کے فلاں صاحب کو آپ جنت میں دے دیجئے، گاؤں کے فلاں حاجی صاحب کو جنت میں دے دیجئے، گاؤں کے فلاں آدمی کو اے اللہ آپ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے۔ یہی بچے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے آپ میں سے کسی کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ بچے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کے کارن ہم کو اور آپ کو آسانی کے ساتھ جنت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بچے جنہوں نے قرآن کو کمپلیٹ کیا، قرآن کو یاد کیا، ان بچوں کی خدمت میں بھی ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ان کے گارجین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ حضرات جو مدرسہ کے پرچالنہ کمیٹی کے اندر ہے، جو اس گاؤں کے علاقے کے سماج کے لوگ جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سبھی حضرات کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن کو اتارا اور قرآن کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود آسمان سے دنیا میں آ کر اور قرآن کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جذبہ دیتا ہے، شوق دیتا ہے، وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں اور وہ بچہ قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا یہ کلام اور اللہ کی یہ کتاب، جو آدمی بھی اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور اس کو حافظ بنا دے گا۔ ہسٹری کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میں آپ لوگوں کو صرف شوق دلانے کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی قرآن یاد کرنے کا شوق پیدا کرے، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، یہ شوق دلانے کے لیے صرف 2-3 چھوٹا واقعہ بتلاؤں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہشام بن محمد کلبی، بہت اچ درجہ عالم، بہت بڑے محدث تھے۔ وہ عالم تھے لیکن وہ حافظ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ماموں بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ ماموں نے کہا کہ بیٹا دیکھو قرآن کی فلاں آیت ہے، وہ آیت تو کیسے ہیں ذرا تم پڑھ کے سناؤ۔ تو اس عالم نے کہا کہ ماموں جان میں عالم تو ہوں، میں محدث ہوں، مفسر ہوں، لیکن میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ تو ان کے ماموں نے کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے، افسوس خدا کہ تم اتنا بڑا عالم ہے اور قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ ان کو شرم آیا، وہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ جانے کے بعد ماترو 3 دن تک اپنے گھر کے اندر رہے۔ 3 دن کے اندر
اس نے محنت کیا اور صرف 3 دن کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا، اور 3 دن کے بعد اپنے ماموں کے پاس آیا اور آ کر کہا ماموں جان الحمدللہ 3 دن میں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ 3 دن میں، 3 دن میں یاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈیلی 10 پارہ یاد کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت مشہور امام، دنیا میں 4 امام مشہور ہے، ان میں سے ایک نمبر کے جو امام ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ وہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے مدرسے میں یا وہ جہاں پڑھاتے تھے ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، اور اس اسٹوڈنٹ نے آ کر کہا کہ حضرت میں بھی آپ کے پاس حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا ابھی تو تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہے، تمہاری عمر کم ہے، تم نے قرآن یاد کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر ہے، تم جاؤ قرآن یاد کرو، قرآن کا جب حفظ کمپلیٹ ہو جائے گا تب تم میرے مدرسے میں آنا، میں تمہارا ایڈمیشن کر دوں گا۔ وہ گئے۔ آج مثال کے طور پہ آج منڈے ہے، منڈے کا دن تھا، وہ چلے گئے۔ آگامی منڈے کو پھر وہ لوٹ کر آ گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ پہلے قرآن یاد کرو اس کے بعد میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آنا۔ تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت الحمدللہ 1 ہفتہ کے اندر میں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ سبحان اللہ کہو بھائی، 1 ہفتہ کے اندر میں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ اب بھی وہ اس زمانے کی بات ہے، اب بھی 2-3 دن پہلے ایک پوسٹر آیا کشمیر کے اندر ایک لڑکی نے، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ماتر 38 دن کے اندر 38 ڈیز، 1 مہینہ 8 دن کے اندر ایک لڑکی نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ اب بھی کی بات ہے۔ ہمارے ہوجائی میں ایک اجمل صاحب مشہور ہے، اجمل کے بعد دوسرے نمبر پر انفر صاحب ہے، مولانا مشتاق انفر، یہ مولانا فیض الحق صاحب وغیرہ جانتے ہیں۔ ان کے گھر میں، وہ دبئی میں رہتے ہیں، ان کی وائف، اتنا اللہ نے مال دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا، 3 لڑکا اور 1 لڑکی کی ماں بننے کے بعد اس نے قرآن کو حفظ کرنا آرمبو کیا، اور 4 بچے کی ماں بننے کے بعد اللہ کے کرم سے وہ بھی حافظ بن گئی۔ اس کے 1 لڑکے کی شادی مدینے میں ہوئی، اور مدینے سے جو لڑکی آئی ان کے گھر میں، وہ بہت پڑھا لکھا، بہت پڑھی لکھی تھی، گریجویشن وغیرہ سب کیا ہوا، لیکن وہ قرآن کی حافظہ نہیں تھی۔ شادی کے بعد اللہ نے اتنا مال دولت والا بنایا، اب سوچ سکتے ہیں کہ زیادہ مال ہوتا ہے تو آدمی کتنا ادھر ادھر گھومنا اور یہ کرنا وہ کرنا، آج یہاں کل وہاں، مطلب یہ ہے کہ اس کو تو رات دن خالی چکر لگانا اور رات دن ادھر ادھر گھومنا پھرنا۔ لیکن اس لڑکی نے جو مدینے سے آئی تھی، 5 مہینے کے اندر، ماتر 5 مہینے کے اندر اس نے قرآن کو مکمل یاد کر لیا۔ جبکہ جوان ہونے کے بعد لڑکی کی پاکی ناپاکی کا بھی اسی میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماتر 5 مہینے کے اندر، آج سے 4-5 سال پہلے آپ کے ڈلیا جان کے اندر ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت لوگ نام جانتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ ایک ماسٹر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد، اور ریٹائر کب ہوتا ہے؟ 60 سال میں ریٹائر ہوتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد دعوت اور تبلیغ کے کام کے ساتھ وہ جڑ گئے۔ جب وہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے اور جماعت میں گئے، فضائل اعمال میں فضائل قرآن کی تعلیم ہوئی، تو فضائل قرآن میں ایک بات آئی ہے کہ جو آدمی قرآن کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے 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 اگر وہ مر جائے
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ حافظ بنا کر اور اللہ زندہ کرے گا، کمپلیٹ حافظ۔ تو وہ جو ماسٹر صاحب تھے ریٹائرمنٹ کے بعد جماعت میں گئے، جماعت میں جا کر ان کو بھی حافظ بننے کا شوق ہوا، قرآن کو اس نے پڑھنا سیکھا۔ بعد میں مولانا کلیم صدیقی صاحب نے بتلایا کہ وہ بوڑھا آدمی ان کے مدرسے میں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ اپنے مدرسے میں مجھ کو ایڈمیشن کر لیجئے، میں قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ اتنا بوڑھا آدمی، کم سے کم 65-70 سال اس کی عمر ہو گئی، اور وہ مدرسے میں آ کر ایڈمیشن لیتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو بھی پورا قرآن یاد کرایا اور وہ بھی حافظ بن گیا۔ اس طرح سے 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں ہزار گھٹنا آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مقصد ان گھٹنا کو بیان کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے، اللہ کے واسطے یہ جو مدرسہ ہے، مدرسے کو معمولی مت سمجھیے، مدرسے کی خدمت کیجئے، مدرسے کے ساتھ جڑ کر رہیے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی اللہ کے واسطے اس کا خوب خوب خیال رکھیے، ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے، اور خود بھی حافظ بننے کی کوشش کیجئے، اپنے لڑکے بچے کو بھی حافظ بنانے کی کوشش کیجئے۔ ایک بات تو یہ تھی، انشاءاللہ ہم اور آپ مدرسے کی خدمت کریں گے نا، انشاءاللہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی اپنے بچے کو قرآن یاد کرائے گا، حدیث میں آیا ہے من حفظ القرآن وعمل بما فی البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ جو بچہ قرآن کو یاد کرے گا، قرآن کا حافظ بنے گا اور قرآن پر عمل کرے گا، قیامت کے دن وہ بچہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، بلکہ جنت میں اس طرح سے جائے گا، اللہ اس بچے سے کہے گا کہ تم نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھتے جا اور جنت کے اوپر چلتا جا، چلتا جا، چلتا جا۔ جہاں جا کر قرآن کمپلیٹ ہوگا، اللہ تعالی جنت کے اسی درجے میں اللہ تعالی اس کو ٹھکانہ دے گا۔ یہ تو حافظ بچہ ہوا۔ حدیث میں آیا کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک سندر تاج پہنائے گا، ایک سندر ٹوپی پہنائے گا، اور وہ اتنا لائٹ ہوگا اس کے اندر کہ سورج اور چاند میں جتنا لائٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ لائٹ اس کے ٹوپی اور تاج میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے بچے کو بھی قرآن کا حافظ بنائے، ہم اور آپ بھی اس بات کی کوشش کریں۔ دوسری بات مجھے جو آپ حضرات سے کرنی ہے، وقت بھی ہونے والا ہے، میرے نوجوان ساتھیوں، آج چاند کے حساب سے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، آج 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے، اور ایک ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان کا جو مہینہ ہے حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے، حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ پورے سال ایک مسلمان اتنا بیزی رہا کہ اگر وہ پورے سال قرآن کو نہیں بھی پڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے ساتھ ساتھ ڈیلی 1 پتہ، 2 پتہ، 4 پتہ، 10 پتہ، 20 پتہ، 1 پارہ، 2 پارہ، اللہ جتنی توفیق دیتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تراویح کے اندر قرآن سنتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سال کا رمضان کیسا ہوگا، نہیں ہوگا۔ دن بدن جو خبریں آ رہی ہے، کبھی مہاراشٹر کی، کبھی دلی کی، کہ کرونا بڑھتا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنا ترتیب بنائیے، روٹین بنائیے کہ پچھلے سال غفلت میں جو رمضان چلا گیا، آئندہ آنے والا رمضان اللہ کے واسطے غفلت میں مت گزاریے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد والا رمضان پھر ہم کو اور آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے
हाफिज साहब है, मौलाना साहब है, कारी साहब है, पर बढ़िया से कुरान पढ़ लेता है। क़यामत के दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में अल्लाह ताला उन लोगों को दाखिल फरमाएगा, सही कुरान पढ़ने वाला, पर कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह ताला उन लोगों को भी वही जन्नत देगा। लेकिन यहां मजलिस में और पूरी दुनिया में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने मकतब में कुरान सीखा था, मकतब में, और फिर कभी मदरसा नहीं गया, टुक टक वो कुरान पढ़ता है, अटक अटक कर कष्टों उठाकर कुरान पढ़ता है, रुक रुक कर वो कुरान पढ़ता है। मेरे नौजवान साथियों और खास तौर पर मेरे मुरब्बी हजरात, आप लोगों के दिल में ये बात आ सकती है कि हुजूर ने जितनी फजीलत बयान किया और जितनी बातें बयान की वो तो हाफिज के बारे में, कारी के बारे में, आलिम के बारे में। मेरा हाल तो यह है कि मैंने मकतब में कुरान पढ़ना सीखा है और शुद्ध कुरान भी नहीं पढ़ सकता हूं। क्या हमको कुरान पढ़ने पर सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? हदीस में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी यक़रउल कुरान, वल्लदी यक़रउल कुरान व यतअतउ फीही, कि वो आदमी जो कुरान को पढ़ता है और कैसे पढ़ता है, अटक अटक कर, रुक रुक कर, दम ले लेकर पढ़ता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बूढ़े लोग ऐसे हैं जो बेचारे रुक रुक कर कुरान पढ़ते हैं, बचपन में नहीं पढ़ा, जबान उतना नहीं खुल पाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस तरह से रुक रुक कर कुरान पढ़ता है, वह हुआ अलैहि शाक, कुरान पढ़ने में उसको कष्ट भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लहू अजरान, ऐसे आदमी को डबल सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। एक तो कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा और एक कष्टों को बर्दाश्त करने का सवाब मिलेगा। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, बिल्कुल अपना निजाम रूटीन को आगे पीछे करके अभी से तैयार हो जाइए और ये इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अब से हम कुरान पढ़ना आरंभ करेंगे और पूरी जिंदगी हम कुरान पढ़ेंगे, चाहे डेली एक पत्ता, एक पेज ही कुरान पढ़ें। डेली पढ़िए, घर के अंदर खैर व बरकत आएगा, अल्लाह के फजल से रोजी के अंदर बरकत आएगी, टेंशन खत्म होगा, बीमारी और परेशानी खत्म होगी। कैसे खत्म होगी, मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। दिल्ली के अंदर कैंसर का एक इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, और उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, अब है या नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले की बात, डॉक्टर के उपाध्याय। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने बतलाया कि एक मर्तबा उनका कोई जान पहचान का आदमी था, वो कैंसर का बीमार था और उसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था। मौलाना साहब उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में गए। जब हॉस्पिटल में गए, अपना कार पार्क कर रहे थे, उसी टाइम में हॉस्पिटल के इंचार्ज और डायरेक्टर साहब से मुलाकात हो गई, इंट्रोडक्शन हुआ, जान पहचान हुआ। डॉक्टर के उपाध्याय ने कहा कि मौलाना साहब, आप अपने पेशेंट को देखकर 5 मिनट मुझको टाइम दीजिएगा, मेरे रूम में अगर आप आए तो मुझको बड़ी खुशी होगी। मौलाना ने कहा, मैं जरूर आऊंगा। चुनांचे वो आए, मुख्तसर कर रहा हूं, आए, आकर बैठे, बातचीत हुई। डॉक्टर साहब ने, जो के उपाध्याय गैर मुस्लिम डॉक्टर, उन्होंने कहा, मौलाना साहब, क्या आप कुरान की तिलावत सुनना पसंद करेंगे? एक गैर मुस्लिम आदमी और कह रहा है, क्या आप कुरान की तिलावत सुनना पसंद करेंगे? मौलाना ने कहा कि बिल्कुल, कुरान की तिलावत कौन नहीं सुनना चाहेगा। दूसरा प्रश्न डॉक्टर के उपाध्याय ने किया कि मौलाना साहब, आप शुरैन की तिलावत सुनेंगे या सुदैस की तिलावत सुनेंगे? आलिम उलमा ज्यादा जानते हैं
یہ ڈیجیٹل قرآن رکھا ہوا ہے، اس میں بالکل فرسٹ پر جس قاری کا نام ہوگا دیکھیں گے عبد الرحمن ابن سدیس، عبد الرحمن السدیس، یہ حرم کے امام ہے، مکہ کے امام ہے، اور ایک ہے شریم، یہ بھی وہاں کے امام ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قرآن کی تلاوت مسلمان سنتے ہیں سدیس کی اور شریم کی۔ ڈاکٹر کے اپادھیا ایک غیر مسلم پڑھا لکھا آدمی، اور وہ یہ پرشن کر رہا ہے کہ آپ کس کی تلاوت سننا پسند کریں گے؟ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کہا کہ دونوں صحیح قرآن پڑھتا ہے، آپ جس کی بھی سنا دیجئے ہم سن لیں گے۔ تیسری بات جو کہتا ہے، میرے مسلمان بھائیوں دیکھو آج غیر مسلم کتنا قرآن کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی قرآن سے کیسے محبت کر رہا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا صاحب مسلمان آدمی آپ لوگوں کے اندر پرائے لوگ سدیس کی تلاوت کو پسند کرتا ہے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں شریم کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر، اتنے بڑے ہاسپٹل کا انچارج اور ڈائریکٹر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں شریم کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں، اور پھر کارن بھی بتلا رہا ہے۔ کارن بتلاتے ہوئے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ شریم صاحب جب قرآن کو پڑھتے ہیں، شریم صاحب جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب بھی آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، اور پورا معنی مطلب سمجھ کر اور وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اور دل بالکل ایک دم دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے، سدیس صاحب بھی اچھا پڑھتے ہیں، شریم بھی اچھا پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو شریم کی تلاوت اچھی لگتی ہے۔ تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بڑے پوسٹ پر ہے، اتنے بڑے آپ ہاسپٹل کے انچارج ہے، اور قرآن کے بارے میں آپ کو اتنی باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آج سے کوئی ایک بچر آگے ایران کے اندر ایک بڑا کانفرنس ہوا تھا، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس کانفرنس میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ اس میں ایک مسلم ڈاکٹر نے اپنا جب لیکچر دیا، انہوں نے جب اپنی بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ جب میں پیشنٹ کا علاج کرتا ہوں، جب میں اس کو دوائی دیتا ہوں، اور جب میں اس کا ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہوں، تو دوائی اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ میں پانی لیتا ہوں، اور پانی میں قرآن کی تلاوت پڑھ کر دم کرتا ہوں۔ خاص کر کے قرآن کے اندر ایک سورت ہے، سورہ علم نشرح لک صدرک، 30 نمبر پارہ میں چھوٹی سی سورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کو پڑھتا ہوں اور پانی میں دم کر کے اور مریض کو، بیمار کو پلاتا ہوں، دوائی بھی چلتی ہے، میڈیسن بھی چلتا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر کے پانی پلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور وہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ اس ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا صاحب جب میں نے یہ بیان اور یہ لیکچر ایران میں سنا، اسی دن سے میں نے قرآن کو پڑھنا آرمبھ کیا، اور قرآن پر میرا اتنا وشواس ہو گیا کہ میں جب کوئی کینسر کا پیشنٹ ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کو جو دوائی اور میڈیسن دینا ہوتا ہے وہ تو دیتا ہی دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی سورہ علم نشرح میں نے بھی یاد کر لیا ہے، اور اس کو پڑھتا ہوں، اور پڑھ کر پانی میں دم کر کے بیمار کو پلاتا ہوں، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو۔ میرا وشواس ہو گیا اللہ کا، ایشور کا کلام ہے، جب پیشنٹ وہ پانی پیتا ہے، میڈیسن بھی کھا رہا ہے، اور اللہ کے کلام کا دم کیا ہوا پانی بھی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ غیر مسلم لوگ آج قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں جانے سے پہلے 5 منٹ کم سے کم قرآن پڑھ لو۔ آپ اگر سروس کرتے ہیں، ڈیوٹی میں جانے سے پہلے 5 منٹ کم سے کم قرآن پڑھ لو۔ گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول بناؤ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
کب کس کی موت آ جائے، کہاں کس کی موت آ جائے۔ اور اخیر میں 1 منٹ کے اندر ایک بات، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے عائشہ نام کی ایک لڑکی احمد آباد میں سابرمتی ندی میں جا کر خودکشی کیا، سب کے موبائل میں، فیس بک میں، ٹویٹر وغیرہ میں، سب میں آپ لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک میں جگہ جگہ پروگرام، آن لائن پروگرام کیا اور تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کیا ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی بند کرو۔ خواہ مخواہ پیسہ نہیں ہے، بڑا پنڈال لگائے گا اور 1 لاکھ کی جگہ پر 10 لاکھ خرچہ کرے گا تاکہ لوگ ہم کو بڑا کہے۔ یاد رکھیے، فضول خرچی کو بند نہیں کرو گے، وبال ہوگا، گناہ ہوگا، اور بہت سے غریب کی بچیوں کا نکاح اس کے کارن سے نہیں ہو رہا ہے، وہ بچیاں مالداروں کے لیے بددعائیں کرتی ہیں۔ ایک بڑے مولانا نے کہا کہ گیا بہار کے اندر بہت مشہور جگہ ہے، وہاں کی ایک نوجوان لڑکی گریجویشن کیا ہوا لڑکی، انہوں نے لیٹر لکھا کہ مولانا صاحب، میرے ابا جونیئر ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں اور میرے ابا کی اچھی سیلری ہے، ہم 4 بہن ہیں اور چاروں بہن نے گریجویشن کر لیا ہے، میری ماں بیمار رہتی ہے، میرے ابا کو جتنا ویتن ملتا ہے ہم لوگوں کی پڑھائی پر اور ماں کے میڈیسن پر، علاج پر وہ خرچہ ہو جاتا ہے، ہماری عمر شادی کی ہو چکی ہے، عمر جا رہی ہے، لیکن ہمارے ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے ہم چاروں بہنوں میں سے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ میرا باپ رات کے ٹائم میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رو رو کر دعا کرتا ہے، اے اللہ، میں نے کیا بھول کیا تھا، میں نے کیا غلطی کی تھی کہ آپ نے مجھ کو 4 لڑکی دی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح کروا سکوں، یہ لڑکیاں جوان ہو رہی ہے، اس کی عمر ڈھل رہی ہے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، اور بغیر پیسہ کے یہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، گریجویشن کیا ہوا ہے، لیکن کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مولانا صاحب، ڈیلی رات میں میرا باپ تہجد میں روتا ہے، خوب روتا ہے، اے مولانا صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ اس حالت میں میرے لیے آتم ہتیا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ نوجوان لڑکیاں، لکھی پڑھی لکھی لڑکیاں، گریجویشن کیا ہوا لڑکی، لیکن گھر میں مال نہیں ہے، اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ لڑکیاں کیا کرے گی؟ مولانا سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجئے، میں آتم ہتیا کر کے دنیا سے چلی جاؤں گی، خودکشی کر کے دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اس طرح کی لڑکیوں کے آتم ہتیا اور خودکشی کا بڑا کارن یہ ہے کہ آج مسلم سماج میں فضول خرچی ہوتی ہے، شادی کے اندر خواہ مخواہ دنیا بھر کا خرچہ کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح میں کنٹرول کیجئے خرچہ کے اوپر، اللہ نے مال دیا ہے، دان خیرات کیجئے، مسجد مدرسے میں لگائیے، غریبوں کی مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مدد کو اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے پورے مسلم سماج کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا، کوئی بات ہے کیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔